علی بھائی اگلا سوال ہے، کسی ولی اللہ کی ولایت کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی فارمولہ ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم۔ جی ہاں، اگر ایسا ہی ہے تو دھماکے کی آواز سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء بھی ڈر کر کیوں چونک جاتے ہیں؟ ہاں یہ تو انہیں سے پوچھے نا کہ ایک سپیکر کی آواز پھٹتی ہے تو اولیاء اللہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فارمولہ بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر آپ بریلوی ہیں تو بریلویوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں۔ اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو دیوبندیوں کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، اور بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو بریلوی دیوبندیوں اور شیعہ کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اور آپ کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں۔ اور اگر آپ شیعہ ہیں تو باقی سارے فرق جو ہیں وہ فٹے منہ ہیں، بس وہی منہ ہیں۔ یہ تو فارمولہ ہے۔ فارمولہ تو پھر اسی طریقے سے ہے۔ آج کل یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کی عصمتوں اور عزتوں کے جو رونے رو رہے ہیں نا، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارے بارے میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے نا، میں بزرگوں کے بارے میں تو بولتا ہی نہیں ہوں، اور نہ ان کو درد ہے بولنے کا۔ یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے۔ دوسروں بزرگوں کے نام تو یہ کس طرح بگاڑ کے لیتے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں میرا کلپ جو عمران خان صاحب کے بارے میں چڑھا، یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی، جس میں میں نے احمد بریلوی صاحب کے ترجمہ پڑھ کے بتایا کہ انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے ترجمے میں، تو اب نیچے وہ دیوبندی حدیثوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، کالا حضرت ہے۔ تو آپ کے کہنے سے کون سا مان لینا ہے؟ کروڑوں لوگ تو ان کو اعلیٰ حضرت ہی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اشرف تھانوی صاحب کو اگر کروڑوں لوگ حکیم الامت مانتے ہیں تو ان سے زیادہ کروڑوں لوگ ان کو کہتے ہیں مریض الامت ہے۔ تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کا رونا جو ہے نا، یہ رونا چھوڑ دیں، بلکہ آپ قرآن و سنت کی طرف آئیں۔ قرآن و سنت میں میرے بھائی کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کسی کی ولایت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جج کر سکیں۔ آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی سورہ التوبہ میں آتا ہے کہ اے نبی، آیت نمبر 100، 101 and 102، اے نبی علیہ السلام آپ کے صحاب کے بارے میں یعنی ذکر ہوتا ہے کہ 3 گروہ ہیں۔ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار جو سب سے آگے چلے گئے۔ اچھا، اور کہا وہ تو ایمان میں اعلیٰ ترین درجے کے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ مدینے اور ارد گرد کے لوگوں میں پکے منافق ہیں، اور ایسے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے۔ آج کے دور کے وہ اولیاء اللہ ہیں کیونکہ قانوناً وہ صحابی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عام صحابی کے پاؤں کی خاک جو ہے نا وہ غوث کتب سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے جب نبی علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے تو ظاہر ہے غوث کتب سے افضل ہیں وہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا۔ یعنی مسلمان تو ہیں لیکن ان سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھائیاں بھی ہو رہی ہیں، یعنی کمزور درجے کے مسلمان ہیں۔ ہمارے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے نہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ان کے ساتھ۔ تو یہ 3 کیٹیگریز وہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں کوئی شخص کسی کو ولی اس طریقے سے ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں بھی جو اولیاء اللہ تھے نا، ان کو ڈکلیئر کرنا بھی وحی کے ساتھ تھا، اور اگر وحی میں نہیں بتایا گیا تو نہیں پتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے کوشچن کرنا ہے کاؤنٹر لکھ کے دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں۔ آج کی دیر میں ڈیٹ کے اندر کوئی شخص کسی کے بارے میں ولی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ صرف حسن ظن ضرور ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی میرا حسن ظن ہے کہ امام بخاری، امام مسلم اور باقی ائمہ جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن سرٹیفکیٹ نہیں، ہمارا صرف حسن ظن ہے۔ ہم ڈکلیئر نہیں کسی کو کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھا ایسا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا۔ جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یہ کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤ، وہ واپس جمع کروا دیا۔ نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے، وہ چادر۔ تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اذان عصر شروع ہو گئی ہے، اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بقیہ گفتگو ہم لے کے چلتے ہیں۔
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 23 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 69 میں ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اذان عصر کے وقفے میں اس گفتگو کو چھوڑا تھا۔ اولیاء اللہ کے یعنی کرائٹیریا کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں یہ حالت تھی تو بعد کے لوگ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے۔ آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے۔ تسی بے شک کہندے رہو جناب وہ فلانے دے مزار تے بڑا رش ہے، فلانے دے جناب اے ہے بابا گرو نانک کے بھی مزار پہ رش ہے، تو کیا مان لیں گے ان کی بزرگی کو؟ مزاروں کے رش سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں جناب آپ یہاں پہ ویسے فرضی قبر بنا کے نا وہاں پہ 100-150 بندہ چھوڑ دینا کرائے کے اوپر کچھ دنوں کے لیے، بس پھر وہاں سے چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، نہ رکنے والا۔ یہاں کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے مزار کے اوپر رش ہونا۔ آپ ذرا چلے جائیں گنگا کے اوپر 30 کروڑ ہندو ہر سال لاتے ہیں، تو گنگا کو بزرگی والا زمزم تو اتنے لوگ نہیں پی رہے ہوتے جتنے گنگا پہ جا کے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بزرگی نہیں ہو جاتی ہیں، یعنی علمی دلائل کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی نشانیاں، یعنی اولیاء اللہ بننے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت نے ایسی تعلیمات دی ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آخر میں جا کے 12 آیات جو آتی ہیں نا، اس میں نے مسئلہ 120 ریکارڈ کروایا تھا، اللہ کے ولیوں کی 12 نشانیاں، ٹھیک ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ والی آیات، اس میں 12 نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو وہ اب ظاہر ہے پورا 1 گھنٹہ لگ جائے گا وہ آپ دیکھیں، لیکن یہ کرائٹیریا ہے صرف اس کی طرف تگو دو کرنے کا، باقی اس کو ڈیفائن کرنا کہ کون ولی بن گیا کون نہیں بنا وہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی خود بخاری مسلم میں حدیث ہے، بعض اوقات تم میرے پاس مقدمہ لے کے آتے ہو، تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہوتا ہے تو میں دلائل کی روشنی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ناحق ہوتا ہے۔ تو دیکھو اگر میں نے بھی فیصلہ کر دیا تو تم اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہوگے، اگرچہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا، تم تو جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ نبی علیہ السلام بھی ظاہری شواہد کے اوپر فیصلہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتاب الشہداء چیپٹر میں ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے غیبی خبریں دے دیتا تھا، جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے اور ان کے دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے۔ اور یار اگر حضرت عمر کا علم غیب، حضرت عمر فاروق کی ولایت یہ ہے تو تمہارے بابے کس کھاتے کے اندر ہیں؟ اور اس میں تو میں اکثر ان کو ایک پھکی دیتا ہوں کہ جی انہوں نے جو کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، جی وہ بزرگ ہمارے دلوں کا حال جان لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ میں نے تو بڑا معصومانہ سوال کیا کہ دلوں کا حال تو بہت بڑی بات ہے، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں کسی بزرگ کو، وہ دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھ کے۔ ابھی تو میں یہ پوچھوں گا نہیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، مطلب تو جس طرح قرآن کا ترجمہ نہیں ان کو آتا وہ بھی نہیں آتا ہوگا، صرف ریسائٹ کر دیں کہ یہ سائنس کون کون سے میں نے ڈالے ہیں۔ ہمارے تو ایک ایک فارمولے کے اندر 14-15 الفابیٹس آتے ہیں، کچھ لیٹن کے، کچھ گریک کے، کچھ، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ میں بتائیں کہ یہ فارمولہ کس چیز کا ہے، وہ تو کبھی یہ سارے مل کے بھی نہیں بتا سکتے، صرف ریسائٹ کر دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس سب کے سب ان لوگوں کی اس طریقے سے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ باقی یہ سوال جس نے کیا بہت زبردست ہے کہ اگر اولیاء اللہ کو کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں جو، تو پھر تو جب اولیاء اللہ کے پاس اچانک چھوٹا سا اگر جو ہے وہ پٹاخہ چھوڑا جائے تو ان کو یوں نہیں کرنا چاہیے، لا خوف علیہم ولا۔ ایسے آپ کا کیا خیال ہے، ہوگا کہ نہیں؟ سارے ایسے کریں گے نا؟ کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ انسانی جبلت ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس کے اندر آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
یہ آخرت کا معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جس نے اللہ کے لیے زندگی گزاری، قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اچھا، دنیا میں اگر اسے کوئی ماننا چاہتا ہے تو اس معاملے میں جس طرح کہ سورہ ہے جو حامیم السجدہ ہے، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، دو نام ہے نا اس کے سورہ حامیم السجدہ کے، سورہ نمبر وہ 41 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر ہے 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اور کہتے ہیں مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، مت غم کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور خوشی مناؤ اس جنت پہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور وہاں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے نفس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، نُزُلًا مِّن غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، یعنی موت کے وقت فرشتے ان کے اوپر، وہ تو ابو داؤد میں آپ کو ڈیٹیل احادیث ملیں گی، سنن نسائی میں بھی، کہ جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے ہیں اور اس کو بشارت جنت کی وہیں سے ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اور دنیا کی زندگی سے مراد اگر موت کے علاوہ عام زندگی ہے تو اس میں کوئی بندہ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت اس کے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں، جس طرح اب یہاں پہ قرآن